بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور اعتکاف، 2 دن بعد اعتکاف شروع ہونے والا ہے، اس لیے آج بھی ہم اعتکاف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا میزبان بن جاتا ہے۔ لیکن کس طرح سے، اس کی تفصیل آج ہم حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، یہ کیا شرف ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جائے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف جو ہے شریعت کی روح سے، اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کی غرض سے مسجد میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ اور اس کا جو اعتکاف ہے اور عکف سے ہے، اور عکف کے یہ معنی بھی ہیں کہ چمٹے رہنا، بیٹھے رہنا، ایک جگہ درنا مار کر بیٹھ جانا اور جھک جانا، جھکنے کو بھی اعتکاف کہتے ہیں۔ عکف سے جھکنا بھی ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں، کہ یہ جو ہے اعتکاف جو ہے وہ سنت بھی ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا، اور اس کے بعد ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان مشرق سے مغرب جتنے فاصلے کے برابر جو ہے چوڑی 3 خندقیں کھود دے گا۔ یہ طبرانی المعجم کی حدیث ہے 7326، کہ اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور کس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ کا مہمان کیسے کہلا سکتا ہے، جب ایک انسان اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی جگہ چھوڑ کے، اپنی وہ ضروری جو زندگی کے کام ہے وہ چھوڑ کے، اس دنیا کے کام چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا بیٹھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بھی یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے یا نہیں؟ مسجد میں بیٹھنا بالکل بہترین ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے، اگر کوئی ایسی رکاوٹ ہو کہ مسجد میں نہ بیٹھ سکتے ہوں، تو پھر گھر میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال گھر میں بھی آپ جہاں بیٹھیں گے وہ آپ مسجد کا درجہ اس کو مل جائے گا، جس کونے کو آپ منتخب کر لیں گے۔ تو یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس سے راز و نیاز کرنے کے لیے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے بندے کی میزبانی کرتا ہے۔ اس حوالے سے اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا مہمان بن جانا اور اللہ کا میزبان بن جانا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ اگر کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ میزبان ہوتا ہے، تو مسجد جو ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، تو اللہ جو ہے وہاں میزبان ہو جاتا ہے۔ اور جب میزبان اللہ تعالیٰ ہو تو سوچئے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی رہ جائے گی؟ کیا وہ اپنے بندے کی کیسی میزبانی کرے گا؟ جو مالک ہے اس وسیع و عریض کائنات کا، جس کے خزانے ایسے ہیں کہ جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، جس نے آپ کو اتنی توفیق دی کہ آپ اپنے دنیاوی کاموں سے منہ موڑ کر وہاں جا کے بیٹھ جائیں، اسی کی توفیق سے آپ نے یہ پایا ہے، اتنی توفیق پائی، تو پھر وہ آپ کو کیسے خالی رہنے دے گا؟ بس بندے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی جتنی اس کی طاقت ہے، قوت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔